بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی روحانی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، کیونکہ میں اس میں وہی ٹاپک لے کے آ رہا ہوں جس میں ہر انسان کو مجبوری یا پریشانی ہوتی ہے۔ تو جن دوست احباب نے میرا چینل ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے ان کو ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ ہر وہ موضوع میں لے کے آؤں گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ تو چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ آج میں جو موضوع آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، اور بیٹے کی خواہش میں ان کے کافی بچے ہو جاتے ہیں، اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی بیٹا عطا نہیں ہوتا، صرف بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا ہمارے ہاں یہ معاشرہ جو سب سے بری بات ہے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو رزق ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو اولاد ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بالکل اس کے الٹ چلتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا قصور ہے صرف اور صرف عورت کا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام، مسلمان جو ہے اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ عورت کو طعنہ زنی دے، اس کو مارے، کیونکہ نصیب اولاد مرد کے نصیب میں ہے۔ یہ بات لکھ لیں، یہ بات یاد کر لیں، صرف اور صرف مرد کے نصیب میں ہے اولاد، اور اس لیے عورت کو قصوروار ٹھہرانا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری بھی سنائی ہے ان افراد کو جن کی پہلی اولاد بیٹی ہے، پر ہم لوگ بھول جاتے ہیں ان حدیث کو۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاؤں۔ سندھ کے علاقے میں ایک بہت بڑا زمیندار تھا، اس کی 25 سے 30 مربع زمین تھی، اس کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ انہیں اپنی زمین تھی تمام تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دی، اور اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا۔ جب اس کی بیٹی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، شکر ہے میں اپنے باپ سے راضی ہوں۔ تھوڑے عرصے بعد جب اس کے انتقال ہو گیا اس شخص کا، زمیندار کا، تو اس کے ذمے کچھ قرض تھا۔ تو قرض کی جو ہے بہت زیادہ پیمنٹ تھی، تو وہ ادا نہیں کر سکا، تو اس فوت ہو گیا۔ تو جو شخص جس کے اس نے قرضے دینے تھے، جب اس کے جنازے کا ٹائم آیا اس کو دفنانے کے لیے، تو اس شخص نے اس کی میت کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا میں اس کو اس وقت تک نہیں دفنانے دوں گا جب تک میرا قرض مجھے نہ دیا جائے۔ مجھ سے اس شخص نے اتنا قرض لیا تھا، لہٰذا مجھے یہ قرض دے، تب بھی میں اس میت کو دفنانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ اب اس کے جو 3 اس زمیندار کے بیٹے تھے وہ بھی کھڑے تھے۔ لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا، ہاں بھئی آپ اس کا جو قرض ہے آپ اس کو ادا کریں تاکہ یہ آپ کے والد کو دفنایا جا سکے۔ تو ان میں سے کوئی بھی بیٹا اس بات پر تیار نہ ہوا۔ کافی دیر ہو گئی، گزرتی گئی، لوگوں نے سمجھانا شروع کر دیا، انہوں نے کہہ دیا بھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، اس کا یہی ذمہ دار ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا۔ جب اس حالات کا، اس معاملے کا علم اس کوئی زمیندار کی بیٹی کو پتہ چلا کہ تمہارے باپ کی میت کو دفنایا نہیں دیا جا رہا کیونکہ قرض خواہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے قرض دو گے تو میں اپنے آپ کو دفنانے دوں گا، ورنہ نہیں۔ تو اس کی بیٹی وہاں گھر سے بھاگتی ہوئی آئی، اور اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کی اتنی مالیت ہے، یہ میری زمین ہے، اس کی اتنی مالیت ہے، یہ سب کچھ لے لو، لیکن خدا کے لیے میرے باپ کو دفنانے دو۔ اگر کچھ اور کم پڑ جائے تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا سب کچھ لے لو، لیکن میرے والد کی اتنی تذلیل مت کرو۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور یہ حقیقت ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھائی، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اسے قصوروار مت ٹھہرایا کریں۔ اولاد کی خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہیں،
اس کو کھٹکھٹانے کی کوشش کریں۔ میرے پاس میرے کئی ایسے جاننے والے یا ملنے والے آئے مجھ سے کہ جی ہمیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب اتنے بیٹے دے دیا، ہماری خواہش ہے کہ ایک ہمیں بیٹی ہو، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں ہونی، ہمیں جو ہے کوئی وظیفہ دے دیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور لڑکا نہیں ہوتا، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک آزمودہ عمل ہے، اس کو ایک طریقے کے مطابق جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آئے چلتے ہیں اس کے طریقے کی طرف۔ اس میں جو ہے اسم اعظم الواحد الاحد ہے، اس کو آپ نے روزانہ 94 بار پڑھا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں نے لکھ دیا، اور اس طرح کہ آپ نے 10 مرتبہ اسم اعظم کو پڑھنا ہے، الواحد الاحد کو، اور 1 مرتبہ یہ قرآن کی آیات ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو آپ نے 10 مرتبہ یعنی ہر 10 مرتبہ پر 1 مرتبہ اسے پڑھنا ہے آپ نے۔ آخر میں 4 مرتبہ رہ جائے گا۔ اس 4 مرتبہ میں 1 مرتبہ اسم اعظم اور 1 مرتبہ آیات ہوگی، یعنی چاروں دفعہ اسم اعظم کو ملا کر آیات پڑھنی ہے آپ نے۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دودھ جو ہے میٹھا دودھ، اب اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے پہلے، تو باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ہے آپ نے اس کو، اور دودھ پر دم کر کے آپ نے 3 حصے خود پی لینا ہے، اور جو چوتھا حصہ ہو وہ آپ نے اپنی بیوی کو پلا دینا ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں بھی اس کا اثر ہوگا اور عمل ظاہر ہو جائے گا۔ یہ عمل عورت کے 2 ایام تک جاری رکھا جائے۔ شروع اس وقت کریں جب اس ایام کے شروع ہونے میں اندازاً 1 ہفتہ ہو۔ تو آپ اس کو کرتے رہیں، جب یہ ہو جائے تو کوشش کریں اس کے بعد بھی کرتے رہیں، کیونکہ اتنا مشکل اور اتنا ٹائم والا نہیں ہے یہ وظیفہ۔ پہلے اس کو ایسے 2-3 مہینے طریقے سے کر کے دیکھ لیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بیٹا ہی دے گا، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر اسم اعظم اور قرآن پر یقین رکھیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہم نے جو چیز بیان کرنی تھی وہ حقیقت تھی، یہ ہمارے استاد محترم کا ایک مجرب آزمودہ عمل ہے، اس کو ضرور کریں، اور وہ لوگ بھی جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی اس کو کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔